على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع صدق اللہ العظیم. مضمون پرانا ہے, سورت بے شک نہیں لیکن مضمون پرانا. مضمون کیا تھا؟ سورہ قاف سے جو مضمون شروع ہوا تھا کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے, تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے, قیامت قائم ہونی ہے اور تمہارا حساب کتاب ہونا ہے, محشر کا میدان قائم ہونا ہے, جنت اور جہنم برحق ہے. کفار مکہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, یہ تو دور کا لوٹنا ہے. چونکہ یہ سورت مکی ہے, سورت کیا ہے؟ مکی ہے. اور مکہ کی صورتیں جو ہیں, مکی جو صورتیں وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ان میں, اور ان میں اکثر 3 مضامین ہیں. کیا؟ توحید باری تعالیٰ یعنی اللہ ایک ہے. نمبر 2 رسالت یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اور نمبر 3 آخر. یہ 3 مضامین بہت زیادہ بیان کیے. کن صورتوں میں؟ مکی صورتوں. اور مدنی صورتوں میں احکام ہے. اب چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے تو اس میں بھی کیا مضمون کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں بھی موت اور ماں بعد مرنے کے وقت کے حالات, اور پھر محشر کے حالات, اور پھر آخرت میں جنت اور جہنم کے حالات. اور اس صورت میں مزید ایک بیان کیا گیا ہے پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے اس کو بیان کیا گیا ہے, تفصیل کے ساتھ نہیں, مختصراً لیکن بیان کیا گیا ہے. اب سورت شروع ہوتی ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں, اور قسمیں کھانے کے بعد بیان فرمایا اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ضرور وہ سچ ہے. تو وعدہ کس کا کیا جاتا ہے؟ وعدہ تم سے کیا جاتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. قسمیں, اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے نا, تو وہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس پر. جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے کس چیز پر؟ جس چیز کی آگے جس چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے اس چیز پر وہ کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے. اب ایک مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے لیے قسم کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو کس چیز کی قسم کھانی ہے اور کس کی نہیں کھانی ہے؟ تو بتایا کہ ہمیں جب قسم کھانی ہے تو صرف کس کی؟ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی انسان قسم کھاتا ہے وہ ایک قسم کا اس کو گواہ بناتا ہے. اس کو کیا بناتا ہے؟ گواہ بناتا ہے. اور گواہی کس کی معتبر ہوتی ہے؟ اللہ. گواہی اس انسان کی معتبر ہوتی ہے, اس ذات کی معتبر ہوتی ہے, یا اس چیز کی معتبر ہوتی ہے جو اس وقت موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر نکاح کے ٹائم بچی کی جانب سے 2 گواہ ہوتے ہیں, تو جب وہ حاضر ہوں گے تبھی تو ان کی گواہی معتبر ہوگی, ورنہ تو نہیں. تو ہمیں قسم کھانی ہے اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ صرف اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہر وقت حاضر اور ناظر رہتی ہے, موجود رہتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہر وقت ہمیشہ موجود نہیں رہتی ہے. لہٰذا ہمیں قسم کھانی تو کس چیز کی کھانی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی. اچھا, وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا, قسم ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہے. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا, اور قسم ہے ان بادلوں کی جو بارش کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا, قسم ہے ان کشتیوں کی جو چلتی ہیں یسرن آسانی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں. ہواؤں کی قسم کھائی اور بادلوں کی قسم کھائی, کشتیوں کی قسم کھائی اور فرشتوں کی قسم کھائی. ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما توعدون لصادق, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لصادق, ضرور وہ سچ ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح تم ہوا کو دیکھتے ہو کوئی یقینی ہے, نظر آتی ہے نا, اس کے ہونے کا کیا ہمیں یقین ہے. اسی طرح کشتیوں کے ہونے, بادلوں کے ہونے کا ہمیں یقین ہے.
تو اسی طرح کشتیوں کے ہونے کا بھی ہمیں یقین ہے، اور فرشتوں کے ہونے کا بھی کیا ہے ہمیں یقین ہے. ان تمام چیزوں کے ہونے کا کیا ہے ہمارے اندر یقین ہے. اور یقیناً یہ ہیں، جس طرح یہ یقینی ہیں اسی طرح جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقینی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. لہذا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک قیامت کا دن لواقع، ضرور واقع ہونے والا ہے. دین کہتے ہیں جزا اور سزا کے دن، دین کہتے ہیں قیامت کے دن کو. اس لیے فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک قیامت کا دن، قیامت کا دن جزا اور سزا کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے. تم مانو یا نہ مانو لیکن یہ ضرور واقع ہونے والا ہے. جس طرح یہ چیزیں یقینی ہیں اسی طرح یہ بھی یقینی ہے. اور وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے راستوں والے آسمان کی. یعنی جس طرح زمین ہے نا، زمین کے اندر راستے ہیں، راستے روڈ نہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے راستے 1.5 فٹ 2 فٹ کے راستے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حبک. تو آسمان کے اندر بھی اس طرح کے راستے ہیں، اور ان راستوں پہ کون چلتا ہے؟ فرشتے چلتے ہیں. اس راستے پر کون چلتے ہیں؟ فرشتے چلتے ہیں. قسم ہے برجوں والے یا راستوں والے آسمان کی، انکم لفی قول مختلف، بے شک تم ضرور مختلف بات میں ہو، مختلف گفتگو میں ہو. کیا؟ جس طرح آسمان میں مختلف راستے ہیں اسی طرح جالے ہیں آسمان میں، اسی طرح تمہاری باتیں بھی کیا ہیں؟ مختلف. اس کی 3 تفسیریں بیان کی. نمبر 1 کہ تمہاری بات مختلف ہے کس کے بارے میں؟ یہ قرآن کریم کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ قرآن کریم. یعنی قرآن کریم کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ جادو ہے، یہ کیا ہے؟ جادو ہے. کوئی کہتا ہے یہ شعر ہے، یہ کیا ہے؟ شعر ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ یہ کہانت ہے، یہ کیا ہے؟ کہانت ہے. ایک بات پر تم نہیں ہو. کوئی کہتا ہے شعر ہے، کوئی کہتا ہے کہانت ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے. اور دوسری تفسیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم ایسی بات کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے. تو ایک بات پر تم نہیں ہو. اور پھر آخرت کے بارے میں کوئی تو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. کوئی تو آخرت کو، پیچھے ہم نے سنا کہ کیا کہتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، آخرت واخرت کچھ نہیں ہے. اور ہیہات لما توعدون، وہ دور کی بات ہے جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو. اور پھر کچھ مانتے ہیں لیکن نظریہ الگ رکھتے ہیں، نظریہ الگ رکھتے ہیں. جیسے یہود و نصارہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت کے اندر تو صرف یہودی اور نصارائی جائیں گے، اور کوئی جیسے باغ کی جنت سمجھ کے رکھا ہے اس کو، اس کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم جہنم میں چلے بھی گئے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو کچھ دن رہیں گے، جیسے کہ وہاں ان کی حکومت ہے، کچھ دن رہیں گے اور وہاں سے نکل کر کے آ جائیں گے. تو فرمایا یہ ان کا نظریہ ہے. تو کچھ تو مانتے ہی نہیں ہے، اور کچھ مانتے تو کہتے ہیں وہ ہماری ہے. اچھا، یہ مطلب ہے اس کا انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف بات میں ہو. یؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے عنہ اس سے، یعنی قرآن سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی توحید سے پھیر دیا جاتا ہے. من افیکا، آخرت پر یہ ایمان سے پھیر دیا جاتا ہے. من افیکا، جس کو پھیر دیا، یعنی جو اللہ اور اس پر، اس کے رسول پر ایمان لانے سے پھیر دیا گیا. جس نے ایمان قبول نہیں کیا سمجھو سب سے بڑا قسمت. اور قتل الخراصون، ہلاک ہو گئے سٹے لگانے والے، اندازے سے بات کرنے والے، اندازے لگانے والے، تخمینہ لگانے والے. مطلب جو تمام باتیں کہہ رہے ہیں، قرآن کو کہہ رہے ہیں شعر ہے، قرآن کو کہہ رہے ہیں جادو ہے، قرآن کو کہہ رہے ہیں کہانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے. جن کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں. جو بغیر دلیل کے بات کرتا ہے قتل الخراصون، یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں بھٹک رہے ہیں، جو غفلت کے اندر بھٹک رہے ہیں. اور چونکہ قیامت کا ان کو یقین نہیں، قیامت کا ان کو یقین نہیں ہے، تو یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یسألون ایان یوم الدین، مذاق کے طور پر، مذاق کر رہے ہیں، مذاق کے طور پر سوال کر رہے ہیں کہ یسألون، وہ سوال کرتے ایان یوم الدین، قیامت کا دن کب؟ مذاق کے طور پر سوال کر رہے ہیں تو جواب بھی ایسے ہے. جواب کہو یوم ہم علی النار یفتنون، ان سے کہو جس دن تم کو آگ میں ڈالا جائے گا. یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن کو آگ پر تپایا جائے گا، سمجھو وہی قیامت کا دن ہے.
بس انتظار کرو، جس دن تمہیں آگ پر تپایا جائے گا سمجھو وہی کیا ہے، قیامت کا دن ہے. ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا چکھو تم اپنے فتنے کو، اپنی شرارتوں کے عذاب کو چکھو نا. ھذا الذی کنتم به تستعجلون، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے، جس چیز کو تم جلدی طلب کرتے تھے نا، کہتے تھے تجھے کب ہوگا قیامت کا دن، کب ہو جائیں گے ہم جہنم کے اندر. تو آج جب داخل ہو گئے ہو چکھو اس عذاب کو. ذوقوا فتنتکم، چکھو تم اپنی آزمائش کو. ھذا الذی کنتم به تستعجلون، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سوال ہے اس کا رد